سہیل صاحب ایک جے آئی ٹی بھی بنائی گئی تھی اسی کیس سے ریلیٹڈ، آپ کو یاد ہوگا بہت پیسہ خرچ ہوا اس جے آئی ٹی پر، کیا ہوا، کیا بنا اس انویسٹیگیشن کا؟ تو اس سے بہتر نہیں تھا کہ یہ پیسہ فلاحی کاموں پر استعمال کیا جاتا؟ سنا دیکھیے اس جے آئی ٹی کی تحقیقات کے نتیجے میں نواز شریف صاحب 10 ماہ 26 دن جیل میں رہے۔ ایون فیلڈ ریفرنس کا جو فائل ہوا اس کے اوپر 9 ماہ 28 دن اس پہ ٹرائل ہوا۔ العزیزیہ ریفرنس کے اندر 1 سال 3 ماہ ان کا ٹرائل ہوا، اور اس ٹرائل کے دوران 100 سے زائد مرتبہ وہ پیش ہوئے۔ ان پیشوں کے بعد انہیں سزا ہوئی، سزا ہونے کے بعد واپس آئے، گرفتاری دی، جیل چلے گئے، اور اس کے بعد پھر ایک جج کا ویڈیو سکینڈل سامنے آ گیا۔ اس کے انکشافات اور اعترافات نے پوری قوم کو ہلا کر رکھ دیا تھا کہ ایک جانب آپ جس طریقے سے آپ فیصلے کر رہے تھے، ان فیصلوں کے پیچھے وجوہات کیا تھیں وہ سامنے آئیں، لیکن اس کے بعد الٹیمیٹلی پھر ان کی طبی بنیادوں کے اوپر ضمانت ملی، اور ضمانت ملنے کے بعد پھر نومبر 2019 میں وہ بیرون ملک چلے گئے۔ جس دن وہ بیرون ملک گئے، میرے خیال میں اسی دن ہی نیب اپنا کیس ہار گیا تھا۔ آج صرف نواز شریف صاحب عدالت سے بری نہیں ہوئے، بلکہ نیب آج عدالت کٹہرے میں ہمیں کھڑا ہوا دکھائی دیا۔ دیکھیے سپریم کورٹ آف پاکستان نے جو بھی ماضی کے محرکات تھے اور جو بھی مقتدر حلقے یہ طاقتور شخصیات چیزوں کو رن کر رہی تھیں، ان کے لیے بھی لمحہ فکریہ ہے۔ پاکستان کی عوام کا لوگوں کا یہ کویسچن نہیں ہے کہ آپ کسی کے اوپر کرپشن کی شکایت ہے، الزام ہے، کسی نے اختیارات کا غلط استعمال کیا تو آپ کیس نہ بنائیں۔ آپ بالکل کیس بنائیں جب آپ کے پاس لامحدود اختیارات ہیں، لامحدود وسائل ہیں، ایکسیس ٹو انفارمیشن ہے، بیرون ملک آپ وزٹس ہوئے، جے آئی ٹیز بنی، سپریم کورٹ کی فلی بیکنگ ہوئی، پھر آپ نے بھلے 9 والیوم تھے، یہ 10 والیوم تھے، آپ نے اسٹیبلش کرنے کے بعد نیب قوانین کے مطابق اور ان ڈاکومنٹیشن کی جو ٹرائل ہونا ہوتا ہے، کراس ایگزامینیشن ہونی ہوتی ہے، اس کے مطابق چیزوں کو تیار کر کے ریفرنس فائل ہونے چاہیے تھے، اس انٹینشن کے ساتھ کہ کوئی پولیٹیکل آبجیکٹیو نہیں ہے۔ لیکن اس سٹیج کے اوپر آبویس تھا پولیٹیکل آبجیکٹیو، جس نے نیب کے رہی سے جو ساکھ تھی اس کو بھی تباہ کر دیا۔ اب تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ جس کے اوپر کوئی نیب کا کیس بن رہا ہے، وقتی طور پہ اس کے لیے مشکلات ہیں، مستقبل کے اندر اس کو بڑا عہدہ ملنا ہے، وہ بڑی اہم ترین عہدے پر فائز ہوگا۔ بینچ مارک یہ ہے کیونکہ اس کے پس پردہ جو محرکات ہوتے ہیں، جن وجوہات کی بنیاد کے اوپر بدقسمتی سے کیسز بنوائے جاتے ہیں، ان کا مقصد کچھ اور ہوتا ہے۔ لیکن ہوا کیا؟ دنیا بھر کے اندر جگ ہنسائی ہوئی، پاکستان بری طرح سے متاثر ہوا، آپ کا سماج، آپ کی سیاست، آپ کی معاشرت، سب کچھ بری طرح سے متاثر ہوئے۔ آج دوبارہ اسی جگہ پر آپ پہنچ گئے جہاں سے اس سفر کو آغاز کیا گیا تھا۔ میں نے پہلے بھی پروگرام میں بات کی تھی، تشویش کی لہر دوڑ گئی اور سب چاہتے ہیں، جی ایگزیکٹلی چاہتے ہیں کہ ملک کے اندر اب بہتری ہے، اس کے لیے کوششیں کی جاتی ہیں، لیکن اب معاملہ صرف ایسے نہیں آگے چلیں گے۔ ماضی کے اندر جو کچھ آپ سے غلطیاں ہوئی ہیں اداروں سے، اہم شخصیات سے، اور جہاں جہاں پر پولیٹیکل آبجیکٹیو کے لیے درست کیس کو غلط کیا گیا اور غلط کیس کو درست کیا گیا، وہ یہ سلسلہ رکنا چاہیے اور بیٹھ کر سوچ کر طے کر کے چیزیں آگے چلنی چاہیے۔ فضا ایسے ہی خلا میں ٹامک ٹوئیاں مار کے ڈنگ ٹپاؤ پالیسی کے تحت معاملات مزید آگے نہیں چلانے چاہیے۔ جس طریقے سے دوبارہ اس ملک کی اکنامکلی دوبارہ ریسٹرکچرنگ ہو رہی ہے، سوشلی ہو رہی ہے، پولیٹیکلی ہو رہی ہے، تو یہ ایک بڑا تلخ تجربہ رہا ہے۔ اور بدقسمتی کے ساتھ جب ایون فیلڈ کا اسلام آباد ہائی کورٹ میں جس وقت فیصلہ آیا تھا، جب مریم نواز صاحبہ ان کی ایکویٹل ہوئی تھی، بریت ہوئی تھی، وہ جو فیصلہ لکھ دیا گیا تھا وہ اس دن بھی بالکل واضح تھا کہ ایون فیلڈ کیس جب مزید آگے چلے گا تو اس کا الٹیمیٹلی یہی ریزلٹ ہونا ہے کہ نیب سے 12 سوالات کے اس وقت جواب مانگے گئے تھے اور نیب کے حکام کے پاس جواب نہیں تھے، اور ان سے کہا جاتا ہے کہ اگر کرپشن نہیں ہوئی، کرپشن کی ایویڈنس نہیں ہے تو پھر آمدن سے زائد اثاثے کیسے بن گئے۔ تو میرے خیال میں جہاں کہیں غلطیاں نہیں، بلنڈر ہوئے، ان کو ریوزٹ کرنے کی ضرورت ہے، اور جو نفرت کا اور ایک جو تقسیم کا ایک کلچر پیدا ہوا ہے وہ اسی صورت میں فل ہوگا جب ماضی کی غلطیوں کو سیکھتے ہوئے میرٹ اور قانون کی کچھ پاسداری ضرور ہونی چاہیے کہ جس کے ہاتھ کرپشن میں رنگے ہوں وہ بچ نہ سکے، اور جس کے پاس آپ کے پاس ثبوت نہیں ہے وہاں پر پولیٹیکل سکورنگ کے لیے، پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے کسی ایک کے خلاف کوئی ایسا کیس نہیں بنانا چاہیے جس کے بعد لوگوں کا عدالتوں پر بھی اعتماد اٹھے اور نیب پر بھی اور دیگر اداروں کے اوپر بھی رہا سا اعتماد ہے وہ ختم ہو جائے۔